السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو حناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول عشق میں گھائل، قسط نمبر 4۔ پہلے چوری پھر سینہ زوری۔ یل کو ایسی بدتمیزیاں کچھ خاص پسند نہیں۔ مسپاٹ لہجے میں بولا اور ایک سرد نظر فارینہ کے چہرے پہ ڈالی جو خوف سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ غداری کی، لڑکیوں کا بڑا ٹرک ہی اغوا کر لیا، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اور وجہ کون؟ تم۔ وجدان باجوہ کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تو اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور دروازہ کھولنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ مسکراتا سر نفی میں ہلا کر جیکٹ کے پاکٹ سے نکال کر تیزابی سپرے اس کی آنکھوں کی طرف چھڑک دیا، جس سے وہ تڑپتا وہیں گر گیا۔ میری آنکھیں بچاؤ، میری آنکھیں! وجدان باجوہ کی چیخوں سے کمرے کے در و دیوار بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ مجھے شور نہیں پسند اور تم مسلسل میری پسند کے خلاف جا رہے ہو۔ اب جب زبان نہیں رہے گی تو کہیں بھی میرے خلاف گواہی بھی نہیں دے سکو گے۔ وہ کہتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور تیز دھار چمکتے ہوئے بلیڈ سے اس کی زبان پکڑ کر بے دردی سے کاٹ دی۔ وہ جو پہلے ہی اپنی آنکھوں کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اب تو درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ تم نے بری نظریں پڑی میرے کام پر۔ کتنا نقصان ہوا میرا؟ اس لیے اب نظر رکھنے کے لیے نظر ہی نہیں رہے گی۔ اس زبان سے نکالے گندے لفظوں نے مجھے کتنا پریشان کیا۔ اس کا حق تمہیں کس نے دیا؟ سزا تو ملنی تھی نا؟ اس کے منہ سے نکلتے خون اور اس کے تڑپتے وجود کو بڑے دکھ سے دیکھنے لگا۔ یہ یل بھی نا بہت ظالم ہے نا؟ دیکھو تو کیسے اس نے تمہارے لیے یہ سزا منتخب کر لی بنا تمہاری تکلیف کا سوچے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حال سے بے حال ہوتا سسک رہا تھا۔ پر میں بہت نرم دل ہوں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے، اس لیے تمہیں اس اذیت سے نکالنے کا حل بھی میرے پاس ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ نہیں یل، رک جاؤ پلیز۔ عبیرہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تبھی وجدان باجوہ کی جان بچانے کے لیے منت سماجت پر اتر آئی۔ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں میں شیطانیت لیے عبیرہ کو دیکھ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ شیطانیت مٹ کر سنجیدگی میں بدلتی جا رہی تھی۔ بے باک نظریں بے خود ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا حسن ہر لحاظ سے قابل ستائش تھا۔ اس پر بھیگی آنکھوں میں جمع سرخ ڈورے، لرزتے سرخ لب اور چہرے پر بکھرے بے ترتیب بالوں نے مزید دو آتشا بنا دیا تھا۔ وہ ویسے تو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، نہ جذبات نہ احساس، مگر اس لمحے اپنا ہی دعویٰ کمزور سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی فوراً نظریں موڑ لیں۔ پلیز انہیں چھوڑ دو پلیز۔ عبیرہ نے بہت ہمت سے لب کھولے، بے بسی سے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھ کر اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ نگاہیں اتنی سرد تھیں کہ اس کا دل کام کر رہ گیا۔ یل اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں تک کو برداشت نہیں کرتا، اور تمہارے بھائی نے تو مجھے چیلنج کیا ہے، جواب تو اسے ملے گا۔ بہت عزیز ہے نا اسے اپنی بہن، تو آج میں اس کی بہن کو ہی اپنی مٹھی میں قید کر کے اسے اپنے گھٹنوں پر لے آؤں گا۔ شیطانیت اس کے لب و لہجے میں پھر سوار ہو چکی تھی اور عبیرہ اس وحشی کی موجودگی سے سر سے پیر تک کام گئی تھی۔ یا اللہ مدد! وہ ہچکیاں لیتی بڑبڑاتے ہوئے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف جھکا اور گال پر جھولتی ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اب تم دونوں کو یل سے کون بچائے گا میری جان؟ دل جلاتی مسکراہٹ لیے بھٹکتی نظروں سے اس کے نقوش کو نہارتے ہوئے بولا۔ عبیرہ نے سانس نگل کر چہرہ پیچھے کرنا چاہا تو یل اس کی گردن کو اپنی فولادی گرفت میں لیتے ہی جھٹکا دے کر کان کے پیچھے ایک مخصوص رگ کو دبا دیا۔ عبیرہ چند لمحوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی ہی باہوں میں جھول گئی۔
دوسرے ہاتھ سے پسٹل لیے اس نے وجدان باجوہ کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں ٹھوک دیں تو سامنے کھڑی فارینہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر ہوش و خیت سے بیگانہ ہو گئی اور وہیں فرش پر گر گئی۔ یل نے ایک نظر مردہ حالت میں پڑے وجدان باجوہ پر ڈالی، دوسری نظر بے ہوش پڑی فارینہ پر، پھر عبیرہ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے شانے پر ڈال دیا۔ اس کی بازو یل کی چوڑی پشت پر جھول رہی تھی۔ گڈ بائے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ چاند کی 14ویں رات کی اگلی صبح سبھی گاؤں والوں کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے۔ ہر طرف رونے کی آوازیں، ماحول میں ایک عجیب افسردگی اور ڈر پھیلا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی ایک صبح تھی جب ہر طرف آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ غلام فرید کا بیٹا آصف کل رات سے غائب تھا اور سب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور ایسا صرف کل رات نہیں ہوا تھا، یہ سلسلہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہر 14ویں رات کو کسی نہ کسی ماں کا بیٹا اس سے دور ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ اس کی لاش تک نہیں ملتی۔ اس صبح بجلی غلام فرید کے اوپر گری تھی۔ آصف ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بھی چودھری صاحب کے مہمان خانے میں آرام سے سوئی ہوئی تھی کہ چودھری صاحب نے ملازمہ کے ہاتھ بلوا کر صبح صبح اسے جگا کر یہ خبر سنائی۔ اس خبر سے اسے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن حیرت ضرور ہوئی تھی۔ وہ چودھری صاحب کے ہمراہ ہی غلام فرید کے گھر گئی تھی تعزیت کے لیے۔ اب وہ اس گاؤں میں آ ہی گئی تھی تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس جان پہچان بڑھانے کو، ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ آخر کو وہ ان کی مسیحا بننے ہی تو گئی تھی۔ انہیں حوصلہ دینے کے بعد اس نے غلام فرید سے مختلف سوال کیے کہ ان کا بیٹا کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کس وقت گیا تھا۔ ان سوالوں کا جواب غلام فرید تبھی دے سکتا تھا جب خود اسے معلوم ہوتا، لیکن وہ تو خود انجان تھا۔ بس اس کی بیوی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کل رات مغرب کے وقت گھر سے نکل گیا، اور یہ نکلنا ایسا ثابت ہوا کہ اس نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ غلام فرید کے ساتھ ساتھ سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ اب تک ان باتوں کو اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی، لیکن آج اس گاؤں میں آئے اسے احساس ہوا یہ واقعی کوئی عجیب و غریب معاملہ ہے جو اس کی بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اگر ذہین ہونے کا دعویٰ کرتی تھی تو یہ اس کی ذہانت کا امتحان تھا، اور اگر وہ خود کو ہر چیلنج جیتنے والا سمجھتی تھی تو یہ اس کے لیے چیلنج تھا۔ لیکن وہ کہاں سے پتہ کرے، کیسے پتہ کرے؟ اگر کوئی قتل کرتا اور لاش اسے ملتی تب شاید وہ اپنی طرف سے لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے کچھ نہ کچھ معلوم کر ہی لیتی، لیکن یہاں ایک عجیب ہی حالات تھے جہاں انسان غائب ہو رہے تھے۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے تو اغوا صرف چاند کی 14ویں رات کو ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ اغوا کے لیے تو کوئی بھی دن مقرر نہیں ہوتا، اغوا تو کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی اغوا کا کیس ہرگز نہیں، یہاں کچھ بہت غلط ہے، کچھ ایسا جو میری تو کیا پورے گاؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن وہ اب اس سب کا راز کیسے پتہ لگائے؟ اس کے ذہن میں الجھن ہی الجھن تھی، اور اسی الجھن کے ساتھ وہ ایک بار پھر چودھری صاحب کے ساتھ ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا سٹاف پہنچ چکا تھا اور ہاسپٹل بھی اب کافی بہتر حالت میں تھا۔ تم یہاں اس پرائیویٹ آفس میں کیا کر رہے ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ جلدی بتاؤ ورنہ تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ پسٹل کا دباؤ اس کی کن پٹی پر بڑھاتے ہوئے کوئی بہت سخت لہجے میں اس کے پاس کر آیا تھا۔ میں راستہ بھول گیا تھا اور پتہ نہیں کیسے یہاں آ گیا، معذرت، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہٹ جاؤ حشام، کسی نے سرد آواز میں حکم دیا۔ حشام نامی وہ شخص اس کی کن پٹی سے گن ہٹا کر لمحے میں پیچھے ہوا تھا۔ یہاں آؤ۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب آیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فردان مصطفیٰ۔ اس کی نظریں ششوپن سے لبریز تھیں، مگر وہ متانت سے بولا۔ کس کی مدد سے تم اندر آئے ہو؟ میں یہاں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں تو یہاں انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا۔ کسی کے دھکا دینے پر میں ایک دروازے میں داخل ہو گیا، پھر میں وہیں پھنس گیا۔ وہاں سے نکلنے کی بہت کوششیں کیں، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی یہاں چلا آیا اور اب قید ہو گیا۔
اس نے پیچھے کھڑے حشام نامی انسان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر استہزائیہ انداز میں کہا، اگر آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں چور نہیں ہوں، بس ایک عام سا لڑکا ہوں۔ آپ کے اس عالیشان آفس میں کچھ چرانے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا میرا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے کی ہلکی گرے آنکھیں بالکل سرد و سپاٹ تھیں، چہرہ سخت تھا، جبڑے تنے ہوئے اور ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں سے فائل پکڑے پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ ایک بار تو فرزان مصطفیٰ کو اپنا حق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس شخص کو کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ نہ جانے کتنی تصویریں اس کی دیکھ رکھی تھیں اس نے، نہ جانے کتنے انٹرویوز اور ایونٹس میں اس کو دیکھا تھا۔ وہ تو پلک جھپکنے میں ہی اس شخص کو پہچان سکتا تھا۔ وہ احسن درانی تھا۔ وہ اپنا تعارف اس طرح تو دیتا تھا، نشا انڈسٹریز کا مالک۔ یہ انڈسٹری اس نے اپنی اکلوتی بیٹی نشا کے نام پر بنائی تھی۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ احسن درانی کا نام ہی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ نڈر انداز میں کھڑا تھا۔ فرزان مصطفیٰ نے اپنی ہلکی گرے آنکھوں کو حرکت دے کر اس کے پیچھے کھڑے حشام کو دیکھا، جسے احسن درانی نے کچھ اشارہ کیے تھے، مگر وہ ان کی اشاروں کی زبان سمجھ نہیں پایا۔ تین نفوس کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اب وہ بوریت کا شکار ہونے لگا تھا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنی نظریں ٹیبل کے پیچھے بیٹھے شخص پر گاڑ دیں، جو اپنے آگے کھلی فائل میں ایسا ڈوبا ہوا تھا جیسے اس کے علاوہ توجہ کے لائق کمرے میں کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد احسن درانی نے ہاتھ اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے جانے کے لیے جلدی سے پیچھے مڑا، لیکن اپنے پیچھے موجود حشام نامی شخص کو اپنی طرف گھورتے پا کر اپنی جگہ رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص یوں ہی کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ آخر وہ لوگ اسے چاہتے کیا ہیں؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا سب۔ وہ گم و گو کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کافی دیر یوں ہی کھڑا رہنے کی وجہ سے اسے اونگ آنے لگی تھی، جسے روکنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل سے خود کو ہوا دینے لگا، حالانکہ اے سی کی اچھی خاصی کولنگ تھی۔ کیا تم آرام سے کھڑے نہیں رہ سکتے؟ وہی سرد لہجہ اسے اپنی جگہ پر ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ بظاہر تو وہ ان کی آنکھیں ٹیبل پر موجود فائل پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن ان کی ساری حصیں اپنے سامنے بیٹھے لڑکے پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگ یہاں کیوں آ سکتے ہیں بھلا؟ وہ نہایت جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھے ہوتے ہوئے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا تم اسے بالکل بھی خوفزدہ نہیں؟ احسن درانی نے اس کی دلیری و اعتماد کو محسوس کیے اشش کر اٹھے۔ میں اپنے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آگے کو ہوتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو بائیں جانب ہلکا سا جھکایا تھا۔ ہلکی گرے آنکھیں گہری بھوری آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پختہ انداز میں بولا، اچھی بات ہے، آئی لائک یور کانفیڈنس۔ یہاں میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سادگی سے اپنے یہاں آنے کا مدعا بیان کیا۔ وہ کیوں؟ احسن درانی نے دہنی بھویں اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں آتے یا جو لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر انہیں غائب کروا دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی یہاں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ احساس تو تب ہوا جب اس نے احسن درانی کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، مسٹر فرزان مصطفیٰ؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف جھکے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انہیں اپنی طرف جھکا دیکھ کر وہ سلجھو انداز میں بولا، اپنا ریزیوم دکھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ کیا آپ میرا ریزیوم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ کو سادہ سی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ فائل دیں اپنی۔ ان کے زور سے کہنے پر اس نے ایک جھٹکے میں اپنی فائل ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ JNU سے MA کیا ہے، 2 جگہ معمولی سی جاب بھی کر رکھی ہیں، 0 ایکسپیرئنس۔ ان کے چہرے پر اس نے خود کے لیے عجیب سے تاثرات دیکھے، ترحم، افسردگی۔ مگر فون پر تو کہا گیا تھا کہ انٹرویو کمپنی کے مینیجر لینے والے ہیں۔
اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو فائل کو تفصیل سے پڑھتے احسن درانی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ انٹرویو چاہے کمپنی کا مینیجر لے یا مالک، فیصلہ تو مالک ہی لے گا، اپروول تو مالک ہی دے گا کہ کسے جاب دینی ہے کسے نہیں، کون لائق ہے اور کون نہ لائق، یا کون بہادر ہے اور کون ڈرا ہوا۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے شاید کچھ باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا انہیں دیکھا جا رہا تھا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے یا کیا کرے۔ ویسے بھی جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے آئے ہیں، اس پوسٹ کے لیے کے لائق آپ میں قابلیت نہیں ہے۔ وہ بہت ہی سرد اور سپاٹ لہجے میں اس کے وجود کی دھجیاں اڑا رہے تھے، ان کے ہر لفظ میں مغروریت جھلک رہی تھی۔ کیا آپ رونے والے ہیں؟ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو وہ بغور دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں آپ سے بس… اس نے تیزی سے پلکیں جھپکا کر خود کو کمپوز کیا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ جاب ملنا اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ بابا کا علاج اور باقی سب اخراجات، گھر کا رینٹ، ڈھیروں مسائل کا حل تھی یہ نوکری۔ آپ جا سکتے ہیں مسٹر فردان۔ اس کی بات سنے بغیر وہ لاتعلقی سے بولتے دوبارہ اپنی فائلوں میں بزی ہو گئے۔ سوری، میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو گیا، دھیرے سے کہتے ہوئے اپنی فائل لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ شکر ہے، اپنی غلطی تو مانی۔ وہی سرد لہجہ۔ اس نے ایک نظر خشک انسان کو دیکھا، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک ویکنسی ہے مسٹر فردان مصطفیٰ آپ کے لیے میرے پاس۔ اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ان کی بات پر چونک کر دوبارہ ان کی طرف مڑا۔ مطلب؟ سوالیہ انداز اور الجھا ہوا تھا۔ ابھی یہ شخص اسے اپنی کمپنی کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا اور ایک دوسرا موقع کیسے نکل آیا؟ میری بیٹی نشا کی پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ خالی ہے، اگر آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں تو آفر اویلیبل ہے، ورنہ میری طرف سے اجازت ہے۔ انداز حتکمیز تھا۔ پر سر میں تو… ہاں یا نہ؟ حتمی لہجے میں پوچھتے ہوئے عادتاً بائیں ابروج کا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ چند لمحے تک تو اس شخص کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے جیسے کوئی احساس یا کوئی تاثر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، جس کا چہرے کورے کاغذ کی مانند بالکل سپاٹ تھا۔ مجھ سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے یہ موقع دے رہے ہیں آپ؟ نہ جانے اس نے یہ بات کیسے کہہ دی تھی، شاید اس کا دل ٹوٹا تھا یا شاید امید۔ بار بار اس کے بابا کا چہرہ ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو رہا تھا۔ وہ انہی کے لیے تو یہاں آیا تھا، اب وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا یہاں سے۔ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لاتعلقی سے کندھے اچکائے گئے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک بات یاد کر لیں، پرسنل اسسٹنٹ مطلب پرسنل اسسٹنٹ، پرسنل اٹیچ۔ آپ کا کام ہوگا فائل سبمٹ کرنا، فون کالز اٹینڈ کرنا، میٹنگز کا شیڈول دیکھنا، اور بھی کچھ ہدایات دوں گا لیکن وہ بعد میں۔ جی سر، یو میں گو ناؤ۔ دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا تو وہ جلدی سے باہر نکل آیا، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی اندر بیٹھے شخص کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ رنگی تھی، شفاف بھوری آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ باہر آتے ہی اس نے ایک سکون کی سانس ہوا میں آزاد کی تھی، جیسے کسی جیل سے رہائی ملی ہو۔ کھڑوس کہیں کا، پرسنل اسسٹنٹ مطلب پرسنل اسسٹنٹ، از دیٹ کلیئر مسٹر فردان مصطفیٰ؟ اس نے منہ بنا کر اس کی بات دہرائی تھی۔ اف، نشا درانی یہی رہ گئی تھی جس کا مجھے پرسنل اسسٹنٹ بننا تھا۔ اے خدا، یہ کس مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر نہیں بھی اچھی لگی تو اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے اور اپنی رسپانس کو برقرار رکھیے۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اوپر بھی رسپانس نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ آپ کی اتنا سی رائٹر ہے ناصر۔ اللہ حافظ۔